آغاز میں خبر آپ کو دیں، پارلیمنٹ اور خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا جاری۔ پارلیمنٹ دھرنے میں محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، بیرسٹر گوہر شریک، جبکہ سلمان راجہ اور دیگر پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز، پی ٹی آئی ارکان، پنجاب اسمبلی اپوزیشن لیڈر سمیت دیگر رہنما شریک خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کابینہ اسمبلی ارکان اور کارکنان شریک۔ یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھرنا تاحال جاری ہے۔ پارلیمنٹ اور خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر پارلیمنٹ دھرنے میں محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، بیرسٹر گوہر شریک ہیں، جبکہ سلمان راجہ اور دیگر پارلیمنٹیرین، سینیٹرز، پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے ارکان اور جو پنجاب اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ موجود ہیں اس دھرنے میں۔ ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کابینہ اسمبلی ارکان اور کارکنان بھی اس دھرنے کا حصہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج اور سڑکیں بند کرنے پر پشاور ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فروخ جمشید نے کی، جبکہ عدالت نے چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا پولیس کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں، ذیشان کاکا خیل پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے۔ ذیشان، بتائیے گا اس معاملے پر آج کی سماعت کیسی رہی؟ جی بالکل، ثوابی سے تعلق رکھنے والے ایک شہری نے جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری احتجاج کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ درخواست پر سماعت 2 رکنی بینچ نے کی، جس میں جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فرح جمشید جو ہے وہ شامل تھی۔ درخواست پر جب سماعت ہوا تو ایڈوکیٹ جنرل بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ 4 روز ہو گئے ہیں، سڑکیں بند ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ بتائیں ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ کتنے افراد کے خلاف جو ہے مقدمات درج ہوئے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ وقت دیا جائے کیونکہ ڈیٹا مرتب کرنے میں ٹائم لگے گا، جس پر جو ہے جسٹس اعجاز انور نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے پرانا ڈیٹا نہیں چاہیے، بلکہ گزشتہ 4 روز کے دوران جنہوں نے سڑکیں بند کی ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ان کا ڈیٹا مرتب کرے۔ نہ صرف یہ ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت کر دی، بلکہ آئی جی خیبر پختونخوا پولیس اور چیف خیبر پختونخوا پولیس کو بھی، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو بھی ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جو شہری ہے انہوں نے درخواست میں یہ استدعا کی تھی کہ سڑکیں بند ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، مریض جو ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہے، جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی منتقلی کا جو ہے اس میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا کا جو رابطہ ہے وہ پورے ملک سے کٹا ہوا ہے، تو اس لیے عدالت سے درخواست ہے کہ اس میں کارروائی کرے۔ آج اس پر سماعت ہوئی اور وقفے تک جو ہے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اور وقفے کے بعد جو ہے اس پر دوبارہ سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس اعجاز انور نے جو ہے آئی جی خیبر پختونخوا پولیس اور یعنی ذیشان خیبر پختونخوا کی جو بیڈ گورننس ہے اس پر عدالت کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا۔ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس معاملے پر، بہت شکریہ۔ محسن نقوی نے ہمیشہ کوشش کی کہ بانی پی ٹی آئی کو رہائی مل جائے اور ملک سے انارکی کا خاتمہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی جانب سے دعویٰ کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بانی کی رہائی کے لیے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی بھی محسن نقوی کی کوششوں سے ہی بنی تھی۔ محسن نقوی نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ محسن نقوی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ عمران خان رہا ہو جائے اور عمران خان کا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ جو ملک میں انارکی ہے یہ ختم ہو جائے۔ وہ نہیں کر سکا سسٹم میں جو بھی، لیکن اسے کوشش کی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں سچ بول رہا ہوں کہ دوبارہ بھی کبھی ایسے کوئی اگر چیزیں ہوں گی تو جو میں نے اس کا کردار دیکھا ہے اس حوالے سے، تو اس میں پھر دوبارہ وہ یہ کوشش کرے گا کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اب ہماری ایک کمیٹی ہم نے بنا دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، مذاکراتی کمیٹی، اس میں خان صاحب نے ڈالے تھے نام کہ یہ مذاکرات کرے گی، تو اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد گورنمنٹ کمیٹی اناؤنس نہیں کر رہی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ میں نے محسن نقوی صاحب کو رابطہ کیا، اسی وقت کال کیا، اس نے اسی وقت میرے سامنے بیٹھ گئے اور بتایا کہ جی کمیٹی بنا لی جائے۔ شام کو کمیٹی بن گئی۔ سب ڈسکشنوں کے بعد اس بات پہ سب نے یہی کہا کہ ہم متفق ہیں کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے ملک میں غلط ہے، یہ سیاسی انتقام اور یہ جیلوں میں ڈالنا اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اور عمران خان کی رہائی پہ ہم متفق ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے۔ محسن نقوی نے ہمیشہ ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے کہ جی بالکل اس پہ سوچنا چاہیے۔ تو جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، بغیر طور پہ ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے اس چیز سے کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود بتا دیں کیا پوزیشن ہے، تب تک یہ بھی چلے گا۔ باقی ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اور جو بھی چل رہے ہیں انشاءاللہ، تو ہم لگے رہیں گے۔
بانی پی ٹی آئی کو نہ ڈیل دی جا رہی ہے نہ ڈھیل دی جا رہی ہے۔ بانی کی صورتحال تشویشناک نہیں، سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائی گئی۔ بانی کی طبی صحت بہت بہتر ہے، جو ایشو تھا حل ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی لندن میں میڈیا ٹاک، کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بانی کی صحت پر بریفنگ دی گئی۔ ماضی میں یہ کہتے تھے کہ میں AC اتروا دوں گا۔ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ بینائی میں نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ ماہرین امراض چشم کے میڈیکل بورڈ نے معائنے کے بعد علاج جاری رکھنے اور مزید ٹیسٹ کرانے کی سفارش کر دی۔ سیاسی قائدین اور ذاتی معالجین نے بھی موجودہ علاج اور ڈاکٹرز کی ٹیم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بینائی میں نمایاں بہتری، امراض چشم کے ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ میڈیکل بورڈ میں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور پیمز اسلام آباد کے پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق معائنے میں دائیں آنکھ کی بینائی اینک کے بغیر 6/24 پارشل، جبکہ بائیں آنکھ کی بینائی 6/9 ریکارڈ کی گئی۔ تاہم اینک کے ساتھ دائیں آنکھ کی بینائی بہتر ہو کر 6/9 پارشل اور بائیں آنکھ کی بینائی مکمل طور پر 6/6 ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق بینائی 6/36 سے بہتر ہو کر 6/9 پارشل ہو چکی ہے، جو اس مرحلے میں کافی اچھی بینائی قرار دی گئی ہے۔ دائیں آنکھ کے معائنے میں خون کے بہاؤ اور پردہ بصارت پر سوزش کے آثار پائے گئے، تاہم سوجن اور موٹائی میں کمی آئی ہے، جو کہ بہتری کی علامت ہے۔ بورڈ نے دونوں آنکھوں کے لیے، خاص کر دائیں آنکھ کے لیے آئی ڈراپس تجویز کیے ہیں۔ ماہرین نے NTVEGF علاج کے تکمیل کے بعد OCT اینجیوگرافی اور FFA ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر بیرسٹر گوہر خان اور علامہ راجہ ناصر عباس نے پیمز ہسپتال کا دورہ کیا، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں تفصیلی بریفنگ دی۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا کو بھی فون پر 25 منٹ طویل بریفنگ دی گئی، جس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ شوکت خانم اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عاصم یوسف کا کہنا ہے کہ میری اسلام آباد کے 2 ڈاکٹرز سے بات ہوئی۔ ڈاکٹرز بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی تکلیف کا علاج کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے ڈاکٹرز کے ساتھ 40 منٹ تک تفصیلی گفتگو ہوئی۔ میں نے ٹیلی فون پہ 2 ڈاکٹرز سے بات کی اسلام آباد میں، جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کر رہے ہیں۔ یہ بات تقریباً 40 منٹ تک چلتی رہی، اور میں نے اپنے کولیگ ڈاکٹر خرم اعظم مرزا، جو کہ ایک ریٹنل اسپیشلسٹ ہیں لاہور میں، ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی میرے ساتھ آ کے اس فون کال میں حصہ لیں اور بات کریں، اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ فوراً آ گئے اور انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اس فون کال میں جو اسلام آباد میں ڈاکٹرز تھے، انہوں نے تفصیلاً مجھے بتایا کہ انہوں نے وہ کب سے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو، انہوں نے کیا ان کے لیے ٹیسٹس کیے، کیا ڈائگنوسس بنایا، کیا علاج ہوا ہے ابھی تک، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آگے وہ کیا علاج پلان کر رہے ہیں اور فالو اپ کس طرح کیا جائے گا۔ تمام جو رپورٹیں ہیں اور جو بھی اسیسمنٹ ہے، اس کے مطابق انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے، اور ان کی آنکھ بھی امپروو ہوئی ہے اور بینائی میں بھی بہتری آئی ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ڈاکٹرز کو علیمہ خان کی جانب سے چیک اپ کی اجازت نہیں دی گئی۔ پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ ہم بانی پی ٹی آئی کے ڈاکٹرز کا 2 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہیں آئے۔ سلمان صفدر صاحب جب گئے اور انہوں نے اس کے بعد آ کے جو یہ بات کہی کہ ان کی صرف 15% بینائی رہ گئی ہے، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس وقت بھی ہم نے کہا کہ کوئی میڈیکل بورڈ ہی اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ ان کی جو بینائی ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب کے جو معالج ہیں، ان سے بھی بذریعہ بیرسٹر گوہر صاحب رابطہ کیا گیا، دونوں کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں، اور جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا معائنہ ہو تو آپ دونوں وہاں موقع پہ موجود ہوں، لیکن ان کی اپنی پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں، انہیں اجازت نہیں دی گئی عمران خان صاحب کی جو بہن ہے محترمہ علیمہ خانم کی طرف سے، اور وہ 2 گھنٹے انتظار ہم کرتے رہے، وہ ہڈیالہ جیل نہیں آئے، جس کے بعد ان کی آنکھ کا معائنہ عمران خان کا شروع کیا گیا۔ یہ معائنہ کل ہڈیالہ جیل میں ہی ہوا ہے، اور اس معائنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اگر ضرورت پڑے گی تو عمران خان صاحب کو بالکل شفٹ کیا جائے گا۔ ابھی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، بالکل ابھی ضرورت نہیں ہے، میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جبکہ بانی پی ٹی آئی کو چند روز میں اسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی نے بتا دیا۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کا سرکاری یا پھر پرائیویٹ اسپتال میں چیک اپ کرایا جائے گا۔ شاید اسی ویک میں
ان کو کسی اچھے اسپتال میں کسی اسپتال کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن کسی اچھے اسپتال میں ان کو شفٹ بھی کیا جائے گا، ان کو وہاں پہ لے جایا جائے گا اور وہاں پہ ان کے چیک اپ بھی کرایا جائے گا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قیدی چاہے وہ کتنا ہی بڑا چور کیوں نہ ہو، ڈکیت کیوں نہ ہو، اس کو سزا کیوں نہیں سنائی گئی ہو، لیکن اس کی جو ڈیو رائٹس ہیں وہ جیل میں اس کو ملیں گے۔